تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران کلیہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعات، میری تقریر کا عنوان زوال امت کا سبب ترک قرآن۔ سامعات، یہ قدرت کا نظام رہا ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو اس دار فانی میں مختلف کتابیں دے کر بھیجتا رہا، مگر اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ایک ہدایت نامہ دے کر مبعوث فرمایا تاکہ ڈگمگاتے سفینے کو منزل مقصود تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ سامعات، اس قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جدوجہد کی اور ایسا مجاہدہ کیا کہ 23 سالہ قلیل سی مدت میں سارا جزیرہ عرب اسلام کے سائے میں آ گیا۔ توحید کا پرچم ہر طرف لہرانے لگا، شرک سارے عرب سے نیست و نابود ہو گیا، ایک مثالی تہذیب وجود میں آئی، علوم و فنون کے سرچشمے پھوٹنے لگے، ترقی کی نئی راہیں، نئی منزلیں، نئی سمتیں اور نئی جہتیں انسان کو دیکھنے کو ملی۔ یہ دراصل قرآن کا لایا ہوا انقلاب تھا۔ سامعات، قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، یہ عقیدہ و عمل کا محکم نصاب ہے، یہ عروج و زوال کا آسمانی قانون ہے، یہ ایک مثالی دستور حیات ہے اور یہ ایک کامل نظام زندگی ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو رکھ کر امت مسلمہ زوال سے دوچار ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے پاس آب حیات رکھتے ہیں مگر پیاس سے بلک رہے ہیں، ہم اپنے پاس سامان سربلندی رکھتے ہوئے ذلت و پستی سے دوچار ہیں، روشن قندیل رکھ کر بھی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، ہم اپنے پاس نسخہ کیمیا رکھتے ہوئے بھی بیمار نظر آ رہے ہیں، مسائل کا حل رکھتے ہوئے بھی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے امت کے قرآن کو چھوڑ دینے کی صورتیں بتاتے ہوئے فرمایا، امت مسلمہ نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا، امت مسلمہ نے اپنی زندگیوں کے فیصلے قرآن کی روشنی میں حل کرنا چھوڑ دیا، امت مسلمہ نے اس پر عمل کرنا چھوڑا، اس کے حلال و حرام کردہ اشیاء کا لحاظ نہیں رکھا، امت محمدیہ نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، امت محمدیہ نے اس سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ سامعات، امت محمدیہ کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے قرآن کو اپنا ہادی و رہنما بنایا، اسے سینے سے لگایا، اس وقت تک اقوام عالم کی امامت و قیادت کی ذمہ ہمارے ہاتھ میں رہی، کامیابی و کامرانی نے ہماری قدم بوسی کی، اس کی عظمت کا آسمان کی رفعتوں نے سلام کیا، اس کی عظمت و رفعت مسلم رہی، لیکن جب اس کا رشتہ کتاب اللہ سے کمزور ہوا تو امت ذلت کا شکار ہوئی، دین بیزاری، دنیا طلبی جیسی برائیوں میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے اس کی ہوا اکھڑ گئی، اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال کی زبانی کہوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی ترغیب دی، پھر اس پر بشارتیں سنائی اور ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لینے اور صراط مستقیم پر رہنمائی کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور کو بھیج دیا۔ سامعات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے، ہر حکم روشنی ہے اور اس سے ہماری عزت و رفعت وابستہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو تھامیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انت جعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔